شاہی عدالت میں آج فیصلہ ہونا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی فیصلہ سنانے والا قاضی خود تذبذب کا شکار تھا۔ اس کے سامنے ایک یتیم لڑکا کھڑا تھا، پرانے کپڑے، خاموش چہرہ، اور ہاتھوں میں وہ چیز تھی جس کے گم ہونے سے پوری سلطنت خطرے میں آ گئی تھی۔ ایک طرف وہ شاہی چیز تھی اور دوسری طرف ایک غریب لڑکا۔ شاہی عدالت میں موجود ہر شخص کا یقین تھا کہ معاملہ صاف ہے، کیونکہ جس شخص کے ہاتھ سے شاہی چیز ملی ہو اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے۔ مگر شاہی قاضی نے اپنا قلم اٹھایا، کچھ لکھنے لگا اور اچانک قلم توڑ دیا۔ شاہی عدالت میں ہر شخص حیران رہ گیا۔ ایک سپاہی نے حیرت سے پوچھا، قاضی صاحب، جب ثبوت سامنے ہے تو فیصلہ لکھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ قاضی نے آہستہ سے لڑکے کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑا جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ ثبوت کھڑے نظر آتے ہیں۔ شاہی عدالت میں خاموشی چھا گئی، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ قاضی کس طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیا وہ یتیم لڑکے کو بچانا چاہتا تھا، یا وہ کسی اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، یا وہ اس لڑکے کو پہلے سے جانتا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر لڑکا بے گناہ تھا تو اس نے اپنی صفائی دینے سے انکار کیوں کر دیا؟ چند لمحے پہلے تک یہ مقدمہ ایک عام چوری کا مقدمہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک شاہی مہر کے گم ہونے کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ کیس فیصلہ کرنے والا تھا کہ اس سلطنت میں طاقت زیادہ بڑی ہے یا انصاف۔ پہلا سوال، قاضی نے لڑکے سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں شاہی مہر کیسے آئی؟ سب لوگ لڑکے کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ لڑکے نے سر جھکایا اور کہا، اگر میں اپنی بات کہوں گا تو شاید لوگ میری بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھیں گے۔ شاہی وکیل غصے سے بولا، یہ عدالت ہے، پہیلیوں کی جگہ نہیں۔ لڑکے نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، تو پھر میرا سوال پہلے سن لیجئے۔ قاضی نے اجازت دی۔ اس لڑکے نے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ میں چاقو دیکھے تو کیا وہ فوراً قاتل بن جاتا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ لڑکے نے دوبارہ کہا، یا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ چاقو وہاں تک کیسے پہنچا؟ قاضی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غور کی سی کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ یہ سوال صرف چاقو کا نہیں تھا، یہ اسی مقدمے کا سوال تھا۔ قاضی نے شاہی عدالت کی طرف دیکھا اور کہا، آج ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مہر کس کے پاس سے ملی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہر وہاں تک کیسے پہنچی۔ قاضی نے پہلا گواہ بلایا۔ وہ ایک شاہی محافظ تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ لڑکا شاہی محل کے قریب تھا۔ دوسرا گواہ آیا۔ اس نے کہا، میں نے اسے مہر کے ساتھ پکڑا۔ پھر تیسرا گواہ آیا۔ اس نے کہا، یہی وہ شخص ہے جس نے سلطنت کے نشان کو چرانے کی کوشش کی۔ ہر گواہی کے بعد لڑکا مزید مجرم نظر آنے لگا، لیکن قاضی ایک عجیب سوال بار بار پوچھ رہا تھا، تم نے اسے مہر کے ساتھ دیکھا؟ سب کہتے جی۔ پھر قاضی پوچھتا، لیکن کیا تم نے اسے مہر لیتے ہوئے دیکھا؟ اور ہر بار خاموشی چھا جاتی، کیونکہ جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ شاہی عدالت کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ پہلی بار انہیں احساس ہونے لگا کہ شاید انہوں نے جرم نہیں دیکھا تھا، صرف نتیجہ دیکھا تھا۔ قاضی نے اس لڑکے سے کہا، اب تم جواب دو، کیا یہ مہر تمہیں زمین پر ملی تھی؟ وہ لڑکا خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، جی۔ پوری شاہی عدالت حیران رہ گئی۔ ایک شاہی وکیل ہنس کر بولا، تو مان لیا نا کہ تمہارے پاس تھی یہ؟ اس لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قاضی نے غور سے اسے دیکھا، کیونکہ اب اصل سوال یہ پیدا ہو چکا تھا کہ اگر لڑکے کو حقیقت معلوم تھی تو وہ بول کیوں نہیں رہا تھا۔ قاضی نے حکم دیا، اس لڑکے کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ سب حیران تھے۔ ایک وزیر نے کہا، قاضی صاحب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ مجرم کو وقت دیا جا رہا ہے؟ قاضی نے جواب دیا، میں مجرم کو نہیں، سچ کو وقت دے رہا ہوں۔ اسی رات محل کے ایک پرانے کمرے کی تلاشی لی گئی۔ وہاں ایک ایسی چیز ملی جس نے پورے مقدمے کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ چیز تھی ایک اور شاہی مہر، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اصلی نہیں تھی، وہ نقل بنائی گئی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے نقلی مہر بنائی تھی تو مقصد صرف چوری نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ قاضی نے اگلے دن شاہی عدالت دوبارہ لگائی اور سب کے سامنے ایک سوال رکھا، سلطنت کی سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟
لوگوں نے جواب دیا، دشمن کی فوج، بغاوت، دولت کی کمی۔ قاضی نے نفی میں سر ہلایا، پھر اس یتیم لڑکے کی طرف دیکھا اور کہا، تم بتاؤ۔ اس لڑکے نے کہا کہ ایسی طاقت جو بغیر اجازت کے استعمال کی جائے۔ قاضی خاموش رہا، کیونکہ یہی اصل مسئلہ تھا۔ شاہی مہر صرف ایک چیز نہیں تھی، وہ بادشاہ کے حکم کی علامت تھی۔ جس کے پاس وہ ہوتی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تھا۔ قاضی نے اچانک اعلان کیا، اس مقدمے میں چور وہ نہیں جس کے ہاتھ میں مہر ملی، بلکہ وہ ہے جس نے لوگوں کو بغیر سوچے یقین کرنے پر مجبور کیا۔ سب حیران رہ گئے، کیونکہ اب شک کسی اور طرف جا رہا تھا۔ لیکن سوال باقی تھا، یتیم لڑکا اتنے دن خاموش کیوں رہا؟ وہ اپنی جان بچانے کے لیے سچ کیوں نہیں بول رہا تھا؟ قاضی نے لڑکے سے آخری سوال پوچھا، تمہیں معلوم تھا کہ اگر تم خاموش رہے تو تم پر الزام مضبوط ہوتا جائے گا، پھر بھی تم نے کچھ نہیں کہا، آخر کیوں؟ اس لڑکے نے پہلی بار قاضی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیونکہ اگر میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے بولتا تو اصل حقیقت چھپ جاتی۔ شاہی عدالت میں حیرت پھیل گئی۔ قاضی نے کہا، اب پوری بات بتاؤ۔ اس لڑکے نے کہا، میں محل کے قریب کام کرتا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص شاہی کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ دور نکل گیا۔ وہاں مجھے یہ مہر زمین پر ملی۔ میں چاہتا تو فوراً شور مچا دیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ محل کا ایک بڑا افسر بھی ملا ہوا تھا۔ اگر میں بغیر ثبوت کے نام لیتا تو وہ دونوں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے بچ جاتے اور شاید ایک بے گناہ شخص پر الزام لگا دیتے۔ قاضی نے شاہی عدالت کی طرف دیکھا، پھر اس شخص کو بلایا جس کا نام لڑکے نے نہیں لیا تھا، مگر یہ وہی افسر تھا جس نے سب سے پہلے اس لڑکے پر الزام لگایا تھا۔ جب اس سے سوالات کیے گئے تو اس کے جواب بدلنے لگے۔ آخر کار حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ شاہی مہر کی نقل بنوا کر جعلی احکامات جاری کرنا چاہتا تھا، اور جب لڑکے نے اسے دیکھ لیا تو اس نے مہر اسی کے پاس ڈلوا کر اسے چور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ شاہی عدالت میں ہر شخص لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اب سب سمجھ چکے تھے کہ وہ خاموش اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا، بلکہ وہ خاموش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ادھوری حقیقت کبھی کبھی مکمل جھوٹ سے بھی زیادہ نقصان دیتی ہے۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ آج ایک یتیم لڑکا مجرم نہیں نکلا، آج ایک سلطنت کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ انصاف صرف آنکھوں سے دیکھنے کا نام نہیں، انصاف یہ ہے کہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے حقیقت تک پہنچا جائے۔ پھر بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا، تم نے اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ اس لڑکے نے جواب دیا، کیونکہ عزت لوگوں کے فیصلوں سے نہیں، اللہ کے سامنے سچ پر قائم رہنے سے ملتی ہے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، آج اس عدالت نے صرف ایک چور نہیں پکڑا، آج اس عدالت نے جلدی فیصلہ کرنے کی غلطی پکڑی ہے۔ اور اس دن کے بعد سلطنت میں قانون صرف طاقتور لوگوں کے لیے نہیں رہا، بلکہ ہر اس شخص کے لیے بن گیا جس کی آواز کمزور تھی، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑا انصاف یہ نہیں ہوتا کہ مجرم کو سزا دے دی جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملنے دی جائے۔